العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں پھر زندگی میں یہ حرمت والا مہینہ رجب المرجب عطا کیا۔ اسے توبہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں استغفار کی کثرت بھی کی جاتی ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس میں ایک پیاری دعا جس کا پڑھنا سنت بھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی اس طرح، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور آج 22 رجب المرجب ہے۔ 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، ان کا یوم وصال بھی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے 5ویں پشت میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے مقام پر، اور فتح مکہ کے عظمت والے دن اپنے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ تو آج ان کا یوم وصال ہے۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے فاتحہ کا اہتمام نہیں کیا تو آج کر لیجئے۔ جو روزہ دار ہیں ہو سکے تو اپنے روزے کا ثواب جو ہے وہ پیش کریں۔ جنتی صحابی ہیں، جنتی ابن جنتی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کریں، اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے لیے دعائیں بھی دیں، ان کے فضائل بھی بیان کیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حلم اور علم کی دعا دی۔ ایک روایت میں فرمایا، اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھر دے، اور ایک روایت میں فرمایا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اور کبھی نوازشوں کی بارش کو یوں برسایا کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ اور کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی کہ معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہیں۔ اور کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے
تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت اور مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ سے سخت کلامی کی۔ اب دیکھیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں دی ہوئی، یا اللہ معاویہ کو علم اور حلم عطا فرما، علم اور حلم سے بھر دے۔ اب یہ ایک آدمی نے سخت کلامی کی آپ کے ساتھ، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرت ناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ ایسے ٹالرنس والے تھے، یہ ایسی برداشت والے تھے، ایسے حلم والے تھے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ حلم کی کمی ہے، ٹالرنس کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بالخصوص ان کے اندر ایسا مطلب ہے، کہتے ہیں غصہ پتہ نہیں کہاں سے بھر گیا ان کے اندر اتنا۔ گھر میں ماں کو بات سمجھانے لگے تو ماں کے سامنے وہ بولنے لگ جاتے، باپ کو نصیحت کرنے لگے تو والد کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے، غصے سے دروازہ مارتے، برتن توڑتے، گھر سے ناراض ہو کے نکل جاتے، ماں باپ کو یوں پریشان کرتے، آپس میں بہن بھائیوں میں وہ محبت و برداشت نہ رہی، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر میں لڑ پڑتے، جھگڑ پڑتے، ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیتے۔ گلی میں نکلتے ہیں، کچھ سامنے نظر آئے، موٹر سائیکل گزرنے لگی، یہ سائیکل پہلے گزارنے لگا، دیکھا جی پہلے میں گزروں گا، پہلے گزرنے پر جھگڑا۔ ہم نے زمانہ جاہلیت کی باتوں میں یہ پڑھا تھا کہ اس دور میں لوگ گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا کر لیتے تھے، پانی پہلے پینے پلانے پر جھگڑا کر لیتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی، جو بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، کئی سال، کئی 100 سال ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھی، نسلوں میں لڑائیاں جاری رہتی تھی کسی بات پر کہ پہلے گھوڑا میں نے پانی پلانا تھا، پہلے میرا گھوڑا آگے جانا تھا، اس کا گھوڑا آگے کیوں نکل گیا؟ یعنی کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یہ اس قوم کی حالت تھی زمانہ جاہلیت میں۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر جو ہے وہ غصہ، جھگڑے کی عادت، اس قدر آپس میں جو ہے وہ فساد کرنے کی عادت، اس طرح لڑائیوں کی عادت بڑھ گئی ہے کہ کوئی کسی بات کو حلم کے ساتھ برداشت کر کے گزرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ تو جھگڑا جانے دو، اللہ کی رضا کے لیے مطلب غصہ پی جاؤ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی تعریف فرمائی گئی ہے، غصہ کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم کو ہم پڑھیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی بردباری، آپ کا حلم، اس کو پڑھیں اور صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، انداز اپنا غور کریں کہ ہم لوگ کس طرف چل رہے ہیں۔ گھر میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، باپ بیٹا، ماں بیٹی آپس میں ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، رشتہ داروں میں آپس میں اس قدر جو ہے وہ ٹالرنس کی کمی ہے، ذرا سی بات پہ کئی سال کے لیے رشتہ توڑ دیتے۔ جبکہ یاد رکھیں بلا عذر شرعی رشتہ توڑنا حرام ہے، رشتہ کاٹنا حرام ہے، صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی حرام ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ نے قطع رحمی سے منع کیا ہے، رشتے توڑنے سے منع کیا ہے۔ سگے بہن بھائی، ماں باپ اور اپنے ماموں، چچا، پھپھی، خالہ، یہ ذی الارحام ہے جو خون کے رشتے ہیں۔ اور پھر ذرا سی بات پہ کئی سال، بات بھول جاتی ہے، ناراضی جاری ہو رہی ہوتی ہے۔ لہذا سلو کی عادت اپنا، اللہ کو سلو پسند ہے۔ اللہ پاک عاجزی کرنے والوں کو عزتیں عطا کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر عاجزی کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو آپس میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں کہیں دیکھیں ناراضی ہو رہی ہے تو چغل خور بن کے فساد نہ پھیلائیں، بلکہ
محبتیں بانٹنے والے بنے اور آپس میں جوڑنے والا کام کریں، توڑنے والا کام نہ کریں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی بات کو سہنے کی عادت ڈالیں، حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، بدلہ لینے کا ذہن نہ ہو، منتقم المزاج نہ بنے، بلکہ جب وہ حلم والے بنے، بردباری والے بنے۔ ہمارے آقا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے حلم والے تھے، اور پھر آپ کا اصلاح نفس کا جذبہ جو کتابوں میں بیان کیا گیا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ سے اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی آپ رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مکتوب یعنی لیٹر روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جن میں میرے لیے نصیحت ہو، یعنی اپنے اوپر نصیحت کا دروازہ بند نہ کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کچھ سمجھائے تو ہمیں لگتا کہ یار یہ میرا دشمن ہے، ہم پر کوئی یا وہ تنقید کرے یا ہماری اصلاح کرنا چاہے، ہماری کوئی غلطی بتائے، ہماری کوئی خرابی بتائے، ہماری کوئی خامی بتائے، ہم اس خامی کو درست کرنے کی بجائے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہم لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس نے میری خامی کیوں بتائی، اس نے میری خرابی کیوں بتائی، اس نے مجھ پر اعتراض کر دیا۔ ارے ہم لوگ اپنے آپ کو کب سے ہر طرح سے کامل سمجھنے لگ گئے کہ ہمیں پرفیکٹ پرسن، ہر لحاظ سے میں پرفیکٹ ہوں، میری کوئی غلطی نہیں، خرابی نہیں۔ ہمارے اندر لاکھ قسم کی خرابیاں ہوں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور جنتی صحابی ہیں، لاکھوں مربع میل کے فاتح اور سپہ سالار ہیں، بادشاہ اسلام ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی باتیں لکھ کے بھیجے جس میں میرے لیے نصیحت ہو۔ یہ نصیحت کی باتیں حاصل کرتے تھے۔ اس میں انسان اپنے لیے ایک اپنی اصلاح نفس کا جذبہ پیدا کرے، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہمارے آقا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جنگ صفین کے بعد جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو، اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ اور مولا علی شیر خدا سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر سنی تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت زرار سے فرمایا میرے سامنے حضرت علی شیر خدا کے اوصاف بیان کریں۔ جب انہوں نے اوصاف شیر خدا کو بیان کیا تو حضرت امیر معاویہ کی آنکھیں بھر آئیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ اور اہل بیت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس جب امام حسن تشریف لاتے تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے کہ حضرت امام حسن کا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ ادب کرتے تھے، اس مشابہت کا ادب کرتے تھے، اور ان کی بارگاہ میں بڑے نذرانے پیش کر کے بھی معذرت کرتے ہوئے کہتے کہ فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ اور امام حسن بھی ان پر کرم فرماتے اور ان کا نذرانہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی محبت کا یہ انداز کتابوں میں بیان کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اور منہ مبارک ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوائیں۔ آپ نے حصول برکت کے لیے چادر مبارک کو اوڑھ لیا، پھر ایک برتن میں منہ مبارک کو غسل دیا، اور اس غسالہ کو یعنی اس پانی کو پینے کے بعد جب وہ باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ تبرکات سے کیسی محبت تھی ان کی، کیسا ادب تھا اور کیسی ان کی چاہت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ایک تہبند شریف اور چادر مبارک، قمیض مبارک، منہ مبارک اور ناخن مبارک کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکت حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا
کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا، چنانچہ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار شریف یعنی تہبند شریف اور چادر مبارک اور قمیص اطہر میں کفن دیا جائے، تاکہ اور پھر ناک اور منہ پر منہ مبارک اور ناخن مبارک کے تراشے رکھ دینا، پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 ایئرز کی عمر میں جو ہے وہ وصال فرمایا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اور میرے پیارے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آج ان کے یوم وصال پر ہم بھی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا ذہن بنائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن سے محبت کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن سنتے ہوئے اشک بار ہو جایا کرتے تھے، نماز کا ایسا اہتمام فرماتے تھے، اور ایسا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت اتنی تھی۔ تو آج ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اپنے اندر سخاوت کی عادت پیدا کریں، حلم پیدا کریں، علم دوست بنیں، اور اپنے اندر محبت رسول بڑھائیں، اور ایسی بے حیائی والی چیزوں سے بچیں جو آج کے دور میں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آج کے دن کو غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہوئے بعض نادان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ناجائز محبتوں کے پروان چڑھانے کا دن بھی بنا کے مناتے ہیں۔ ایسے ایام منانا جو غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہوئے اور بے حیائی کے کاموں کو فروغ دینے پر مبنی ہو، ان سے بچنے کا حکم ہے، ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور ناجائز محبتوں کو، بے حیائی کو پروان چڑھانا، یہ کون سی دانش مندی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ بے حیائی کو ناپسند کیا گیا ہے، فحاشی اور عریانیت کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اس کو بعض لوگ ترقی سمجھتے ہیں، بے حیائی کو ترقی کا نام دے کے ہمارے نوجوانوں کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، مسکنسپشن میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے بے حیائی کریں گے تو ہم ایڈوانس کہلائیں گے، ہم ترقی یافتہ کہلائیں گے، ہم جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پڑھے لکھے کہلائیں گے۔ بے حیائی کو ترقی کا نام دے کے بے حیائی کو فروغ دینے کا وہ کام کیا جا رہا ہے، بے باک کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو۔ کاش ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو سمجھیں جن میں ہمیں حیا کا درس دیا گیا۔ ہمارے معاشرے کی خواتین، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا والی سیرت کو پڑھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں، حیا ان کے اندر ڈیویلپ ہو، ان کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی کا ذہن پیدا ہو، بے حیائی سے بچنے کی سوچ بنے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہم غیر مسلموں کے انداز اور طور طریقے اور ان کے رسم و رواج اور تہوار نہیں منائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں عطا کرے گا تو ہم حج ادا کریں گے، ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے۔ ذی الحج کا مہینہ، ہم 9 ذی الحج کو حج ادا کریں گے، اللہ عطا کرے گا تو ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، عید الفطر کے دن عید منائیں گے، عید الاضحیٰ کے دن عید منائیں گے، ربیع النور شریف آئے گا، ہم 12ویں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد منائیں گے گجوج کے دھوم دھام سے۔ ابھی رجب کی 27 تاریخ آ رہی ہے، تو رجب کی 27 کو ہم شب معراج کا جشن منائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزہ معراج کا ذکر کریں گے۔ تو یہ ہمارے تقوی کا، پرہیزگاری کا جذبہ بیدار ہوگا۔ ہم اس طرح ایام اپنے منائیں گے تاکہ ان کے اندر قرآن کی محبت بڑھے، نماز کی محبت بڑھے، اسلام کی محبت بڑھے، شریعت کی محبت بڑھے، سنتوں سے محبت بڑھے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت والا نہیں ہوا کرتا۔ تو ہم نے انشاءاللہ الکریم شریعت مطہرہ کی پاسداری کا درس بھی دینا ہے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ذہن بھی بنانا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یا ایام منانے میں ہماری نیت خاص طور پر یہ بھی تو ہے نا، وہ کتنے نوجوان ہیں جن کو آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا، امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب دلائی، امیر علیہ سنت نے اس کا فاتحہ کا اہتمام کیا، پھر مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب فیضان امیر معاویہ جاری شائع کی ہے۔ اس کو پڑھ کے کتنے لوگوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ملی، ان کے بارے میں اپنی سوچ، اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری پڑھ کے اپنے اندر عمل کا جذبہ بڑھا۔
اس طرح جو ہے وہ ایام سیلیبریٹ کرنے، ایام منانے اور یہ ایام کی ان کی یاد منانے میں نیت یہ ہو. تو اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت دے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. آج رات کو بھی انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہمارے پنجابی کے شہر گجرانوالا سے براہ راست ہوگا. ابھی ہم سمبڑیال ایئرپورٹ کے پاس ہیں، یہاں پر سیالکوٹ ایئرپورٹ جو سمبڑیال ہے، یہاں پر الحمدللہ عاشقان رسول دعائے افطار میں ہمارے ساتھ جمع ہے. رات اجتماع ذکر و نعت ہوگا. اسی طرح 27 رجب کو ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور اجتماع شب معراج بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو اب مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ علم و عمل کا جذبہ ملتا رہے گا. ابھی مناجات کا وقت ہے، آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں. افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کئی عاشقان رسول کے رجب کے روزے بھی ہوتے ہیں. تو آئیے آج اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار پھر ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض
ہوگا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب میں کے تو باپا لٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کے تو باپا لٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی تو باقا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی تو باقا کر دے شرف عطا یا رب نہیں ہے نا مار عطا میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے سارے خطائیں مٹا دے مولا، ہماری غلطیاں معاف کر دے میرے مولا، اس قبولیت کے وقت میں ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا مولا۔ ہم تیرے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں مولا، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں بری موت سے بچانا، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچانا، ہمیں عذاب قبر و عذاب نار سے بچا لینا۔ الہ العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، بیوی بچوں کو بخش دے، پوری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے برے کام، برے اعمال، بری چیزیں سب مٹا دے مولا، سب گناہوں کو مٹا دے۔ الہی ہمیں اچھا کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ کریم ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں نہ جانے مدنی چینل کے ناظرین بھی کہاں کہاں شامل ہوں گے، جس کے دل میں جو نیک مراد ہے مولا سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ مریضوں کو شفا دے دے، سر درد کے مریضوں کو اچھا کر دے، کمر درد کے مریضوں کو اچھا کر دے، تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی امراض دور کر دے، ہمیں جادو جنات اور برے عملیات کے شر سے بچا، ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا، تنگی رزق سے بچا، کاروبار میں برکت دے، رزق میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے پاک پروردگار ہمیں اسی سال مہمان مدینہ بنا دے، ہمیں حج کا شرف عطا کر دے۔ الہ العالمین حج کے فارم بھرنے کے دن آ رہے ہیں، اے اللہ کرم کر دے، ہمارے لیے بھی حج کے اسباب پیدا کر دے۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو حج کا ارماں بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الہ العالمین ہمیں رمضان مدینہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں آخر کار مدینہ پاک میں ایمان و عافیت کی موت عطا کرنا۔ الہ العالمین ہمارے یہاں سمبڑیال ایئرپورٹ کے پاس ہیپی ویلی میں جمع اس جو ہے وہ افطار اجتماع میں جو دعا میں شامل عاشقان رسول ہے، ان کی بھی مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ ان کی بھی دعاؤں پر رحمت کی نظر کر دے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر، ہمارے وطن کو استحکام و ترقی دے، خوشحالی دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ کے متاثرین کو یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ عافیت عطا فرما، زخمیوں کو اچھا کر دے، شہداء کے درجے بلند فرما۔
جن کے مکان گھر گر کے اللہ ان کو بہتر نعم البدل عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمبڑیال سیالکوٹ کی عاشقان رسول، افطار کا وقت ہو چکا ہے. سمبڑیال میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. سمبڑیال سیالکوٹ کے عاشقان رسول افطار فرما لیجئے. مسلمان ہے اتار تیری عطا سے ہوئی